اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کافی عرصے بعد نور ہدایت کو زینت بخشنے تشریف لائے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا تابش عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ حضرت کافی عرصے بعد آپ تشریف لائے ہیں، بہت زیادہ بیچ میں ہمارا گیپ رہا، اس کی وجہ کیا ہے حضرت، یہ تو بتائیں۔ تعلیمی حوالے سے الحمدللہ ایک محنت اور ایک کوشش کے لیے الحمدللہ دمشق میں تعلیمی حوالے سے کچھ مصروفیات ہے، اور اسی وجہ سے میں دمشق چلا گیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ واپس چلا جاؤں۔ حضرت کتنا مشکل ہوتا ہے، آپ تو یقیناً حضور کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو وہ ظاہر سی بات ہے سعودیہ چین ایک ڈسٹینس ہے آپس میں اچھا خاصا، تو آپ اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں پھر آتے ہیں، گھر والوں کی یاد تو یقیناً آتی ہوگی؟ جی بالکل، یقیناً یاد تو آتی ہے، لیکن قربانی دینے کے بعد ہی اصل رزلٹ اور اثر جو فائدہ ہے وہ مل سکتا ہے۔ جب تک قربانی آپ نہیں دیں گے، اور اسلام تو قربانی ہی مانگتا ہے، تو جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ اس منصب تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جو آپ کا خواب ہے۔ اچھا حضرت، وہاں کے تعلیمی ادارے اور یہاں کے تعلیمی اداروں میں یقیناً فرق ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے ہمارے جید علماء اکرام، ان کے صاحبزادگان یا پیر صاحبان ہوں، ان کے پیر صاحب کے صاحبزادگان، یا وہ کہ جو افورڈ کر سکتے ہوں، یا کسی نے ان کی سپورٹ کر دی، ان کو بھیج دیا، بڑے بڑے ہم نے نام دیکھے ہیں، تو جب ہم ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے یا تو ملک شام سے پڑھ کے آئے، یا دمشق سے پڑھ کے آئے، یا کسی اور کنٹری سے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کیا وہاں کے تعلیمی نظام اور یہاں کے تعلیمی نظام میں بڑا خاصا اچھا خاصا فرق ہے کیا؟ جی، پہلا فرق تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی تعلیم کا سلسلہ ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی تعلیمی حوالے سے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری کتابیں جدید علماء کرام کی، یعنی موجودہ علماء کرام کی جتنی بھی کتابیں ہیں، معاصرین علماء کرام ان کی کتابیں ہیں جو آسان ہیں، عام فہم ہیں، تو اس میں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر وہاں کا ایک اپنا نصاب ہے، وہاں کا ایک اپنا شیڈول ہے، وہاں پہ ایک معہد کی پڑھائی ہے جو 3 سال پر مشتمل ہے، جس میں طلباء کرام کو علوم شرعیہ اور لغت العربیہ کے اوپر جو تقویت دینے کے لیے کورس کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی لیول پر وہاں پہ 4 سال کا جو ایک کورس ہوتا ہے جو گریجویشن یا BA کے برابر ہوتا ہے، تو یہ تعلیمی سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے یہاں سے پاکستان سے طلباء وہاں پہ رحلت کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان اتنا دور جاتا ہے تو اس کا سارا فوکس پڑھائی ہی ہوتی ہے، تو پھر کامیاب ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ کریم آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ بس آپ جب بھی تشریف لائیں تو ہمیں بھی موقع دیا کریں تاکہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج کا ناظرین ہمارا موضوع ہے محبتوں سے بھرپور۔ محبتیں کس کی محبتیں؟ صحابہ اکرام کی آپس میں محبتیں۔ صحابہ اکرام آپس میں کس انداز میں رہا کرتے تھے، کیا ان کے ایک محبت کا سلسلہ ہوتا ہے؟ یقین جانیے وہ وقت ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ اس طرح کی ایک ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، کاش وہ وقت کتنا پیارا تھا نا، ایک جھونپڑی نما جگہ بنی ہوتی تھی، صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تھے، محبت تھی، بھائی چارگی تھی، اپنائیت تھی، خلوص تھا، بس سب کی ایک ہی تمنا تھی کب سرکار تشریف لائیں، سرکار کو دیکھیں، سب کی نظریں سرکار کی جانب اور سرکار کی نظریں اپنے صحابہ کی جانب۔ کیا خوبصورت نظارے ہوا کرتے ہوں گے جی، کیا خوبصورت مناظر ہوا کرتے ہوں گے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین آج محبت کی بات کریں گے، صحابہ اکرام کی محبت۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں ڈائریکٹ ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کی آپس میں صحابہ اکرام کی آپس میں محبت، اس کو بتانے سے پہلے میں ایک مقدمہ بانوں گا، وہ یہ ہے کہ اسلام کے دنیا میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو تاریخ انسانیت اور اس وقت کے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ خون کے بہت زیادہ پیاسے ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو ایک انسانیت کی تاریخ تھی وہ ایک عظیم تاریخ تھی، اور اس میں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر
خون کا بہا دینا یہ کوئی معمولی سی بات ہوا کرتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں پہلے محبت نہیں تھی، اسلام لانے کے بعد ان کے دلوں میں ایسی محبت آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی محبت بیان فرمائی اور اس کی تعریفی بیان فرمائی. چنانچہ سورۃ آل عمران کے اندر 4واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپس میں آپ دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے آپ تمام کو بھائی بنا دیا. اسی طرح سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت ان کے دلوں میں ایسی راسخ فرمائی کہ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے رنجشوں کو دور فرما دیا اور ان تمام کو بھائی بنا دیا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی چونکہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور تربیت کرنے والا بندہ جتنا عظیم ہوگا اس کی عظمت بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شخصیات کے اندر ہمیں نظر آئیں گی. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کو دیکھ کر آپ سمجھ پائیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں آپس کی جو محبتیں ہوتی تھیں وہ کس طرح ہوا کرتی تھیں اور اس کی کیا وجہ ہوا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ لا يحب المرء الا للہ، کہ جب بھی وہ بندہ کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جس طرح آگ میں جانے کو یہ بندہ ناپسند کرتا ہے اسی طرح کفر کی طرف لوٹنے کو بھی یہ بندہ ناپسند کرے. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس حدیث کو سماعت انہوں نے کی تو ان کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ ایمان اور اسلام اس کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور ٹوٹ کے محبت کی جائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جن ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے ہم محبت بھی کریں. اور اس کی ایک مثال آتی ہے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خادم اور ایک غلام کو آپ نے کچھ پیسے تقریباً 400 دینار کے قریب آپ نے خادم کو دے کر کہا کہ جاؤ یہ پیسے جو ہے ایک صحابی کا نام لے کر کہا کہ ان کو آپ جا کر یہ دے دو. تو جب وہ غلام ان کے پاس گیا تو اس نے وہ تمام کے تمام پیسے ان کو جا کر اس نے دے دیے. پھر وہ غلام وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگا کہ ان پیسوں کو وہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ اس کو 8 دینار دے دو، اس کو 5 دینار دے دو، اس کو 8 دے دو، اس کو 5 دے دو. اس طرح کر کے انہوں نے 400 جو دینار سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہدیہ آیا تھا انہوں نے پورا تقسیم کر دیا. اس ماجرے کو آپ کے خادم اور غلام نے نوٹ کیا اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آ کر بتایا. پھر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خادم کو کچھ پیسے دے کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھیجا تو سرکار فاروق اعظم نے فرمایا کہ جا کر ان کو پیسے دے دو اور کھڑے رہ کر یہ دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پیسے لے کر یہ خادم پہنچا تو کھڑے ہو کر دیکھنے لگا آپ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی حسب معمول اور محبت کی جو دلیل ان کے دل پہ قائم تھی اس کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے فلاں دوست کو انہوں نے کچھ پیسے بھیج دیے اور فلاں دوست کو کچھ پیسے بھیج دیے. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے بہت سارے پیسے جب تقسیم کرنا شروع کر دیے تو آپ کی زوجہ نے پردے کے پیچھے سے یہ آواز دی کہ اے معاذ، ہم بھی تو فقیر ہیں، ہمیں بھی تو کچھ پیسوں کی حاجت ہے، اب ہمارے لیے بھی تو کچھ بچا کے رکھیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دینار اپنی زوجہ کی طرف بھجوا دیا. جب یہ خادم لوٹ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس نے یہ پورا ماجرا بیان کیا کہ آپ نے جو ہدیہ ان تک بھیجا تھا انہوں نے بھی اس ہدیے کو آگے لوگوں تک تقسیم کر دیا. تو آپ نے فرمایا بالکل یہ آپس میں بھائی ہیں اور میرے بھائی کو در حقیقت پیسوں کی زیادہ ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی اس نے یہ پیسے آگے لوگوں میں تقسیم فرما دی. حضرت یقیناً اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. جی تو میں چاہوں گا کچھ اس سبق کی جھلکیاں بھی پیش کر دی جائیں کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے. ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یہ جو محبت تھی، اس کا جو ایثار ہوا کرتا تھا، اس سے ہمیں جو سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے وہ عاجزی ہے اور وہ ہے ایثار. عاجزی نہ ہو تو انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، ایثار نہ ہو تو انسان عجب میں مبتلا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر
صحابہ کرام کی تعریف ہی بیان کی. یہ آیت مبارکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت اگرچہ نزول کے لحاظ سے کسی خاص صحابی رسول کے بارے میں، لیکن اس کا معنی و مفہوم اگر آپ دیکھتے ہیں تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تک آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے آپ ضیافت کر سکیں، مہمان نوازی کر سکیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو بندہ اس آنے والے شخص کی مہمان نوازی کر دے. تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. انہوں نے اس بندے کو پکڑ کر اپنے گھر تک انہوں نے پہنچایا اور اپنی زوجہ کو جا کے کہا کہ اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات اس ترجمے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں صحابہ کرام کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں. تو جب یہ شخص اس صحابی رسول کے پاس جب یہ شخص گیا تو وہاں پہ صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ مہمان آ گیا ہے اس کی مہمان نوازی کر دو، بلکہ یہ کہا کہ یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان ہے، تو اس کی مہمان نوازی ہم پہ ضروری ہے. اس کی مہمان نوازی اس لیے کی جائے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہمان بنا کر بھیجا. پھر اس نے کہا، وہ جو خاتون تھیں صحابیہ تھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تھوڑا سا کھانا ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کھانے کو آپ بچا لیں اور مہمان کے سامنے پیش کر دیں. بچے اگر بھوک سے رونا شروع کریں تو بچوں کو آپ جو ہے نا سلا دیں اور چراغ کو آپ بجھا دیں. چراغ کو بجھانے کے بعد یہ کھانا ہم مہمان کے سامنے رکھ دیں گے. تھوڑا سا کھانا ہے، مہمان کے لیے کفایت کرے گا. مہمان تو کھانا کھا لیں گے، ہم بھوکے رہیں گے. جب انہوں نے بھوک پیاس کو برداشت کر کے مہمان نوازی کی اور چراغ کو بجھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام معاملوں سے آگاہی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس تمام چیزوں کا علم ہے. تو صبح کے وقت جب وہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا یہ معاملہ اور تمہاری یہ ضیافت بہت پسند آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جو اپنے اوپر دیگر لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کو مال کی خود جو ہے حاجت کیوں نہ ہو. تو یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت اور اس محبت کا نتیجہ ایثار. اچھا حضرت، میں چاہتا ہوں کچھ واقعات، یقیناً ہمیں بہت سے واقعات نظر آتے ہیں، ہمیں ان کی آپس میں محبت کے ساتھ ساتھ کچھ مثالیں نظر آتی ہیں. کچھ واقعات تو آپ نے سنا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ مثالیں بھی پیش کر دی جائیں تاکہ ہم مستفید ہوں. مثال کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ مسلمانوں کی ماں ہیں. بے شک. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بندہ محبت بھی کرتا ہے اور جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں اس جگہ سے بھی ہم پیار کرتے ہیں. کیا بات. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرما چکے ہیں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہری طور پر اس دنیا سے وصال فرما چکے ہیں. جب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، جب کسی بندے نے جو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کے قریب آ کر اس نے جو ہے آپ کو نماز کے وقت میں آپ کو شہادت کے ارادے سے اس نے جو ہے خنجر لگایا اور آپ کو زخمی کیا، تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کے اس حالت میں آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ عرض کرو کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے یہ اجازت چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں وہ جگہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ جگہ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، تو اس جگہ میں مدفون ہونے کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر بھجوایا، یہ کہہ کر کہا کہ آپ جا کر ان کو یہ کہیں کہ کیا ہماری ماں مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو اس جگہ پہ دفن ہونے کی اجازت دیں گی؟ جب سیدنا فاروق اعظم نے ان کو بھیجا اور سیدنا عبداللہ جب تشریف لے گئے اور انہوں نے عرض کی ام المؤمنین آپ کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور ابھی زخم کی حالت میں ہیں اور شہید ہونے والے ہیں، تو کیا آپ ان کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ اس جگہ پہ مدفون ہو جائیں؟ اب دیکھیں یہاں پہ ترجیح، یہاں پہ ایثار کا جذبہ. وہ جگہ سب سے عظیم جگہ ہے، اس جگہ پہ ہماری جانیں قربان ہو، لیکن اماں عائشہ صدیقہ فرماتی کہ بالکل میں آج ضرور عمر کو اس جگہ پہ دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو اجازت دے دی تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو اس جگہ پہ دفن کیا گیا. تو یہ ایک عظیم مثال ہے. اسی طرح سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. اچھا، یہ جگہ حضرت اماں عائشہ کی تھی؟ جی 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 جی، انہوں نے اپنی جگہ جی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اثار کر دیا. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کہ آپ نے ایک دفعہ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی جس سے تعصب کا عنصر ختم ہوتا ہے. اسلام میں اخوت بھی ہے، برادری بھی ہے، بھائی چارگی بھی ہے اور مساوات کا درس بھی ہے.
سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا یعنی بلال، فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ اب دیکھیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تشریف لے کر آئے، ظاہری طور پر آپ کی صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا جو رنگ تھا وہ ویسا نہیں تھا، لیکن حلیہ بھی غلاموں جیسا تھا، جیسے پہلے غلام تھے وہ، لیکن محبت آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے سردار ہیں اور ابو بکر بھی ہمارے سردار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہاں پر محبت ہے۔ اچھا، اس طرح کے واقعات تو بہت سے ہمیں ملتے ہیں، جیسے آپ نے وہ حجرے والا واقعہ پیش کیا، مثال پیش کی، یہ واقعہ پیش کیا، مثال پیش کی، یقیناً کیونکہ حضرت بلال حبشی پہلے غلام ہوا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے خریدا، امام بنا دیا، وقت کے امام ہیں، تو فاروق اعظم وقت کے خلیفہ ہیں، سردار کہہ رہے ہیں۔ یہ محبتیں، ایسی محبت اب ہمیں کیوں نہیں ملتی حضرت؟ یہ محبتیں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ کیا وجہ کہ ہم نے صحابہ اکرام کو پڑھنا چھوڑ دیا، صحابہ اکرام کے واقعات سننے کی حد تک محدود ہیں، بس کیا وجہ حضرت؟ اس کی در حقیقت وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم کسی بھی سیرت کو اس لیے نہ پڑھیں کہ ہمیں ان کو آئیڈیل بنا کر ان پر عمل کرنا ہے، تو یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں اور عمل سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم واقعات بھی صرف اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہمیں لذت مل جائے، ہمیں جو ہے نا فائدہ حاصل ہو جائے، یا ہمیں کچھ واقعات یاد آ جائیں۔ ہم اس لیے نہیں سنتے یا اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں ان تمام تر واقعات پر عمل کرنا ہے۔ آج ہمارے نزدیک ہیرو وہ ہے، بہادر شخص وہ ہے کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہو۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس صبر و تحمل زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا کم طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر جو صبر و تحمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثال قائم کی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو ضربیں لگائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی زبان سے احد احد کا نعرہ نکل رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ میرے دل پہ اتار دیا ہے وہ کلمہ میرے دل سے کوئی اتار نہیں سکتا، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ بھی محبت کا سلسلہ تھا، بالکل، اور حضرت بلال حبشی کو سرکار سے محبت۔ اچھا حضرت، ہمارے ہاں صحابہ اکرام کو جب مخاطب کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے، میں کسی طبقے کسی مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بس بغیر سوچے سمجھے نام لے لیتے ہیں، جیسے ہم کسی چھوٹے بچے کا لے رہے ہیں، کسی دوست کا لے رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کا نام لینے کے لیے، ان کے لیے گفتگو کرنے کے لیے، جب ہم کوئی موضوع سلیکٹ کریں تو ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، ہونے چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ آداب ہونے چاہیے۔ دیکھیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جو سب سے افضل ترین جماعت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا صحرا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، انصار میں سے ہوں یا مہاجرین میں سے، ان کی پیروی کرنے والا بھی وہ شخص ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ بھی، یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ دیکھیں، یہ کتنی بڑی بات ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ اللہ راضی ہو یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اللہ بھی ان سے راضی، یہ کتنی کمال کی بات ہے، یہ کتنی کمال کی بات ہے۔ اب دیکھیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن بھی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا فرمائے گا، نہ آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام اور ان کے متبعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جب ذکر کیا جائے تو حدیث پاک ہمیں یہ کہتی ہے کہ لا تسبوا اصحابی، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے، ما ادرکا مد احدہم او نصیفہ، ان میں سے جو صحابہ کرام میں سے کوئی بندہ ایک مٹھی کے برابر اگر وہ کچھ صدقہ کر دینا یا اس کا آدھا بھی ہم صدقہ کر کے اس مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فمن سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، جو میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کسی کو بھی گالی دے گا تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اس پر لوگوں کی بھی لعنت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرمائے گا، چاہے وہ فرض ہو یا نفل عبادت ہو۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات، جو صحابہ کرام کو گالی دے اس پہ اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ ناظرین، موضوع بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، محبت کی باتیں، میں چاہوں گا اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں۔ علامہ صاحب، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ نیکسٹ موضوع کل بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اللہ نے چاہا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آپ سب سے گزارش، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔